اصول حدیث سے متعلق اہم بنیادی تعریفات۔ علم المصطلح وہ اصول و قواعد جن کے ذریعے حدیث کے سند و متن کو قبول یا مسترد کرنے کی معرفت حاصل ہو۔ اس کا موضوع سند اور متن اس حیثیت سے کہ اسے قبول کیا جائے یا مسترد کیا جائے۔ غرض و غایت احادیث رسول میں صحیح اور غیر صحیح کے مابین تمییز کا ملکہ حاصل ہونا۔ الحدیث الف لغت میں حدیث کا معنی ہے کسی چیز کا نیا اور جدید ہونا۔ اس کی جمع خلاف قیاس احادیث آتی ہے۔ اصطلاحاً ہر وہ قول، فعل، تقریر یا صفت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو اسے حدیث کہتے ہیں۔ 5 الخبر اس کی جمع اخبار ہے۔ اصطلاحاً اس سے 3 مفہوم لیے جاتے ہیں بمعنی حدیث نبوی جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے۔ حدیث نبوی کے بالمقابل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کو حدیث اور غیر نبی سے منقول کو خبر سے تعبیر کرتے ہیں۔ 3 عمومی معنی اس اعتبار سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام سے منقول کو حدیث، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا کسی غیر سے منقول ہو سبھی کو خبر کہہ دیتے ہیں۔ الاثر لغت میں کسی چیز کے بقیہ کو اثر کہتے ہیں۔ اصطلاحاً اس میں 2 قول ہیں، حدیث کا مترادف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب امور، یا اس کے برعکس یعنی صحابہ و تابعین کی طرف منسوب اقوال و افعال وغیرہ اثر کہلاتے ہیں۔ الاسناد اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، حدیث کو اس کے کہنے والے کی طرف سند کے ساتھ بیان کرنا یعنی مصدری معنی، سلسلہ رجال و روات یعنی متن تک پہنچنے کا طریق۔ اس اعتبار سے سند اور اسناد دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہوتے ہیں۔ السند لغت میں کسی سہارے اور نیک ٹیک کو سند کہتے ہیں۔ چونکہ حدیث میں بھی اس پر اعتماد کیا جاتا ہے اس لیے اسے سند کہا جاتا ہے۔ اصطلاحاً افراد کا وہ سلسلہ جو متن تک پہنچائے سند کہلاتا ہے۔